الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورۃ العصر، یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے اور انتہائی اہم سورت ہے۔ ویسے قرآن مجید کی ہر سورتیں اہم ہوتی ہے کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ لیکن سورہ عصر کے بارے میں جو ہے مفسرین یعنی جو کمنٹیٹرز ہے اور علماء دین یعنی جو اسکالرز ہے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت کے اندر چند ہی الفاظ میں وہ باتیں بیان کی ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی پوری قرآن مجید کی جگہ صرف اس سورت کو نازل کر دیتا تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ یعنی اس قرآن مجید کی سورت میں وہ اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اشارہ کیا گیا ہے جو انسان کے لیے کمپلسری اور نیسیسریلی چاہیے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو یہ سورہ عصر کیا بات بیان کرتی ہے، چلیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت کے اندر کہا والعصر، کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے کن کے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، نصیحت کی ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے نصیحت کی، وصیت کی، صبر کی۔ چلیے اب ہم اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں۔ سورہ عصر میں 3 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا والعصر، یعنی قسم ہے زمانے کی، عصر کہتے ہیں زمانے کو۔ یہاں پر کہا والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی، تو یہاں پر زمانے کی قسم جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کھائی ہے، تو اس میں جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اور آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے، تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ قسم کا دعویٰ ہوتا ہے کہ شیورٹی کے ساتھ 100% جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے اس کے غلط ہونے میں یا اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کے غلط ہونے کی امکانات نہیں، ممکن نہیں ہے، امپاسبل۔ یعنی جو بات یہاں پر بتائی جائیں گی وہ 100% صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا قسم ہے زمانے کی، الا الذین کہا ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اب یہاں پر خسارے سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر خسارے سے مراد ہے الٹیمیٹ لاس، آخرت کا نقصان، مطلب لاس آف ڈے آف ججمنٹ، لاسٹ ان ڈے آف ججمنٹ، یعنی انسان کی زندگی کیسے نہ کیسے تو یہاں پر گزر جائیں گی، جس کو وہ کامیابی سمجھے یا ناکامیابی سمجھے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے یہ انفائنائٹ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ مطلب دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ انفائنائٹ ہے، وہ اینڈ لیس ہے۔ تو ڈیفینیٹلی وہاں کوئی اگر نقصان میں پڑ جائے، گھاٹے میں پڑ جائے، تو وہ الٹیمیٹ لاس کہلائے گا، یعنی بہت بڑا نقصان کہلائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے
یہاں پر ایک اشارہ دیا ہے انسان کو الٹیمیٹ لاس یعنی خسارے کے تعلق سے، جس کو دوسری قرآن مجید کی آیتیں اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم ایکسپلین کرتی ہے اس طرح سے کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ بہت شارٹ ٹائم پیریڈ ہے. جیسے ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کیا جائے تو دنیا انتہائی خلیل ہے. مطلب حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی پانی میں ڈبو کر نکالے، اس کی انگلی پر جتنا پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے جس میں اس نے انگلی ڈبو کر نکالا ہے وہ سمندر اس سے کہیں زیادہ آخرت کی زندگی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر اس انگلی کو لگے پانی میں یعنی دنیا کی زندگی میں انسان کامیاب یا ناکام جو بھی ہو جائے، جو بھی جس کو وہ ناکامی اور کامیابی سمجھتا ہے کسی بھی لحاظ سے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے، تو ہم اس سمندر یا اس سے بڑی زندگی کے بارے میں سوچئے کہ اگر وہاں انسان خسارے میں یا نقصان میں چلا جائے تو وہ الٹیمیٹ لاس کہلائے گا، یعنی سب سے بڑا خسارہ. اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، یعنی جنت سے محروم ہو جائے. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اب آگے لیکن کنڈیشن لگائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ سارے انسان تو خسارے میں ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کر. کن لوگوں کو چھوڑ کر؟ اور وہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک کام کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق کی وصیت اور نصیحت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے صبر کی نصیحت وصیت کی ایک دوسرے کو. تو چلیے ہم اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں. تو خسارہ کہتے ہیں کسی چیز کے نقصان کو، جیسے تجارت میں نقصان، بزنس میں، ٹریڈنگ میں، اس کو خسارہ کہتے ہیں. یعنی انسان نے جو کچھ لگایا ہے اتنا اس کو نہ ملے تو اس کو خسارہ کہا جاتا ہے. ویسے انسان دنیا میں جو کوششیں کر رہا ہے تو یہ اس کا ایک انویسٹمنٹ ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو برائیوں کی طرف کوششیں کر رہے ہیں تو یہ ان کا انویسٹمنٹ ہے جو ان کو نقصان میں لے کے جانے والا ہے آخرت میں. اور کچھ لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کو فائدہ پہنچانے والا ہے اس آخرت کی الٹیمیٹ لائف کے لیے. تو یہاں پر خسارہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کسی چیز کے اندر اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتا ہے اور اس کے بعد انتظار کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ اچھا ملے، اور جب وہ نہ ملے، اس کا بدلہ اس کو نہ ملے، کچھ فائدہ اس کو نہ ہو، تو اسے کہا جاتا ہے خسارہ، نقصان. بس یہی یہاں پر دنیا اور آخرت کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ جو زندگی ہم کو ملی ہے یہ ہمارا ایک طرح کا انویسٹمنٹ ہے. اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ انویسٹمنٹ ہم اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں. جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو بیان کیا، اور یہ سرمایہ ایسا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ خود بخود ختم ہوتے جا رہا ہے. تو یہ دنیا ہمارا جو ہے سرمایہ ہے ایک قسم کا. اس کی مثال ایک برف فروش جو ہوتا ہے، مطلب آئس سیلر جو برف بیچنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے. اسے وقت کی قیمت پتہ ہے، اسے پتہ ہے اگر شام تک میں نے یہ برف نہیں بیچی یا فلاں اتنے وقفے، اتنے ٹائم پیریڈ میں نے اس برف کو نہیں بیچا تو یہ پگھل جائے گا اور میرا لاس ہو جائے گا. تو وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. تو ویسے ہی ہماری زندگی آپ دیکھیں گے گزرتی جا رہی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، اور ہم اپنے آپ سے جھوٹے پرومیسز کرتے جاتے ہیں کہ اب کریں گے اچھے کام، اب کریں گے، تب کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی جا رہی ہے اور یہ خود بخود تیزی سے گزر رہی ہے. سورہ فاطر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر کیا. تو بس اب اس گزرتے وقت کو اگر ان 4 چیزوں کو ہم نے اس وقت میں نہیں اپنایا، اس پر عمل نہیں کیا، تو ہم بھی تمام انسانوں کی طرح نقصان اور خسارے والے ہو جائیں گے. تو پہلی چیز بتائی اس خسارے سے بچنے کے لیے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے. ایمان لائے کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، پیغمبر، میسنجر مانا، اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا. قرآن اور حدیث نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک گئے، یعنی ڈونٹس، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اسے کہتے ہیں ڈوز. تو یہ لوگ ہو گئے ایمان والے.
تو الا الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو ایک مانا، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کیا، اس کے ساتھ کسی کو بھی ایسوسیٹ نہیں کیا، ایک اللہ کی عبادت پوجا اپاسنا کی، الا الذین آمنوا، یہ لوگ بچ گئے خسارے سے۔ لیکن ایک ہی شرط نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ نیک کام کیا ہے؟ ہر انسان نیکی کو اپنے حساب سے ڈیفائن کرتا ہے، اپنے حساب سے بتاتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سب سے بہترین ڈیفائن کون کرے گا کہ نیک کام کون ہے؟ ڈیفینیٹلی جس نے ہم کو بنایا ہے، یعنی ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جن کاموں کے کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور خیر کے کام، مطلب گڈ ڈیڈز، مطلب پیرنٹس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، لوگوں کا حق دینا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہ سب نیک کام ہیں۔ تو جتنے بھی نیک کام ہیں انسان کو وہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے جہاں جہاں کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، یعنی جہاں جہاں کہا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کیے، یعنی صرف ایمان لا لینا شرط نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کو نیک کام بھی کرتے رہنا پڑے گا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پکڑ کرے گا، یعنی آن دا ڈے آف ججمنٹ آپ کا حساب ہونے والا ہے۔ کوئی ایمان نہیں لاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، وہ بھی نہیں چلے گا، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو سیکوینس یاد رکھیے، اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر نیک کام کرنا ہے، اس خسارے سے یعنی الٹیمیٹ لاس سے بچنے کے لیے۔ تیسرا کہا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، تو یہاں وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب ہوتا ہے، حق کہتے ہیں اسلام کو، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ یعنی جس نے اسلام کی وصیت اور نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہا، یعنی ہمیں اس اسلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، صرف اپنے حد تک نہیں رکھ لینا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کیوں نہ معلوم ہو لوگوں تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بہت علم حاصل کریں گے تب لوگوں کو بتائیں گے، نہیں، صحابہ کا دور آپ دیکھیے، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جو سیکھتے دوسروں کو پہنچاتے، اسلام کی باتیں سیکھتے، ان لوگوں تک اسلام کی بہت باتیں پہنچاتے جن تک اسلام نہیں پہنچا تھا۔ تو کہا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کیوں نہ معلوم ہو، ایک چیز کیوں نہ معلوم ہو اسلام کے بارے میں، دوسروں تک اس کو پہنچا دو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ویسے حجۃ الوداع جو لاسٹ سرمن تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے کہا تھا جو حاضر ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے، یعنی جو یہاں پر پریزنٹ ہے وہ دوسروں تک بات پہنچا دے، یعنی اسلام۔ تو حق کی وصیت اور نصیحت کرنے والے، یہ تیسری صفت، تیسری کوالٹی آپ میں چاہیے اس خسارے سے بچنے کے لیے۔ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی، نصیحت کی ایک دوسرے کو۔ ڈیفینیٹلی جو شخص ایمان لائے گا، اچھے کام کرے گا، حق دوسروں تک پہنچائے گا، تو ڈیفینیٹلی برے لوگ اس کے راستے میں آڑ بنیں گے، اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ تکلیفیں کوئی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، سوشل آپ کو جو ہے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، سماجی جس کو ہم کہتے ہیں، ذہنی یعنی مینٹلی، فزیکلی یعنی جو ہے جسمانی، اسی طرح سے جو ہے آپ کو طرح طرح کی قسم کی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، جو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں۔ صبر میں ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتا دوں، اس کو سمجھنے کے لیے صبر کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے، کہ صبر، ویسے صبر ایک وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن عام ذہن میں کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے۔ صبر کہاں کہاں اور کیسے کیا جائے۔ ڈوز یعنی امر بالمعروف، ایک تو خود عمل کرنا اور دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، ٹھیک ہے؟ یا اس کو ہم ایک اور شارٹ میں اس طرح سے سمجھیں گے کہ جتنے بھی خیر کے کام اور نیکی کے کام ہیں اس میں صبر، قرآن اور حدیث نے جو جو بتایا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، آخری سانس تک آپ کو یہ نیک اعمال کرنا ہے، یہ اس پر صبر کے ساتھ جمے رہنا ہے، یہ بھی صبر ہے۔
لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، جو آپ کے ساتھ برا ویوہار کرے اس کے ساتھ آپ اچھا ویوہار کریں، یہ بھی صبر ہے۔ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف اٹریکٹ کرے، راغب کرے، موٹیویٹ کرے، یہ سب نیک ہے۔ والدین کی خدمت، پیرنٹس کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح لوگوں کی مدد کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، تمام انسانوں کی مدد کرنا، اچھے کاموں میں آگے بڑھنا، یہ سب نیک کام ہیں، اور اس پہ جمے رہنا یہ بھی صبر ہے۔ دوسرا ہم کہیں گے ڈونٹس، یعنی مناہیات، یعنی ان چیزوں سے رک جانا جس سے قرآن نے یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور حدیث نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے۔ شراب ہے، جوا ہے، اسی طرح جو ہے گیمبلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے زنا ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، اور اس طرح ناچ گانا، عیاشیاں، یہ تمام چیزیں انسان کو اپنے طرف راغب کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ شیطان ان چیزوں کو ہمیں بہت اچھا خوشنما یعنی اٹریکٹیو کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہم اس کو کریں، اور انسان اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، مطلب وہ صبر کر رہا ہے۔ تو صبر، اچھے کام کرتے ہوئے جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے، اور جو گناہ کے کام، غلط کام جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اس سے بچنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا جو پریشانیاں اور مشکلات آپ کے اوپر آتی ہے اس پر بھی صبر کرنا۔ تو 4 چیزیں جن میں ہوں گی وہ اس الٹیمیٹ لاس یعنی اس خسارے سے بچ جائے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی وصیت اور نصیحت کی ایک دوسرے کو، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کی، صبر کی۔ 4 چیزیں جس میں ہوگی تو وہ شخص کامیاب ہوا، وہ پرسن سکسیسفل، الٹیمیٹ سکسیس جس کو ہم کہیں گے، اس نے گین کر لیا۔ تو 4 شرطیں ہیں الٹیمیٹ سکسیس کے لیے، یعنی مرنے کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے۔ اور اس میں سے اگر آپ نے کچھ چیزیں چھوڑ دی تو آپ الٹیمیٹ نقصان یعنی خسارے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔